السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہم اور آپ جس چیز کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے 3 لوگوں کی آزمائش، 3 لوگوں کا امتحان اللہ کی طرف سے۔ ان میں سے کون آدمی پاس ہوتا ہے اور کون آدمی فیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں کسی کو مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور کسی کو مال و دولت سے محروم کر کے بھی آزماتا ہے۔ دونوں طرح سے آزمائش ہوتی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو دیتا رہتا ہے اور بندہ اس کا اچھا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے جو امتحانات ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں، اس میں پاس بھی ہوتا رہتا ہے تو اللہ اس کے اس مال کو، نعمت کو، دولت کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس یہ مال و دولت رہنا چاہیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے تو اس کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نعمت کو چھین لیتا ہے کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ اگر کسی کو دے تو اس مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس کے شکر کے بدلے میں وہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ برقرار رہے۔ یہ مال و دولت کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی آج آپ کے پاس ہے تو کل نہیں ہے۔ ہر آدمی ہمیشہ امیر نہیں ہوتا ہے، کبھی غریب بھی ہو جاتا ہے، اور ہر غریب آدمی ہمیشہ غریب نہیں ہوتا، اللہ اس کو امیر بھی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے بہت مرتبہ اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 3464 3464۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، تو بنی اسرائیل میں سے وہ 3 شخص جو تھے ان میں سے ایک کوڑھی تھا اور دوسرا آدمی گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گنجا۔ اور تیسرا آدمی اندھا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے 3 یہی شخص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان تینوں کو آزمانا چاہا، امتحان لینا چاہا، ان کی آزمائش کرنی چاہیے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کے پاس، اور وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی شکل و صورت اختیار کر کے کسی کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں سب سے پہلے کوڑھی آدمی کے پاس آتا ہے۔ وہ کوڑھے آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی حاجت ہے، یعنی کس چیز کی چاہت۔ وہ کوڑھی آدمی کہتا ہے کہ مجھے اچھا رنگ چاہیے اور اچھی چمڑی چاہیے۔ کوڑھی کی وجہ سے اس کے ہاتھ، اس کے جو چمڑے تھے نا، سب سکڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، مجھ کو اپنے قریب لوگ آنے نہیں دیتے ہیں، یا اگر میں کسی کے قریب جاتا ہوں تو لوگ گھن محسوس کر کے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی میرے قریب کوئی بیٹھتا نہیں ہے
تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑھی پن دور ہو جائے، کہ لوگ مجھ سے گھن محسوس نہ کریں، میرے پاس بیٹھیں یا میں لوگوں کے پاس بیٹھ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس کے اوپر جب فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑھی پن بالکل دور ہو گیا، وہ آدمی صحیح ہو گیا۔ اللہ نے بیماری سے اس کو شفا دے دیا، شفا دینے والا اللہ، یہ سب کام اللہ کی طرف سے تھا، لیکن فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھی پن دور ہو گیا اور اس کا اچھا رنگ مل گیا اور اچھی کھال مل گئی، یعنی اچھے چمڑے اس کے آگے۔ پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا، تمہیں مال میں سے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ راوی کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے کہا، اس لیے کہ پہلے دونوں شخصوں میں سے اونٹ اور گائے کا ذکر ہے، تو بہرحال اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک اچھی نسل کی ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی۔ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ تھی، اس کو وہ دے دیا اور اس کے لیے دعا کیا کہ تجھ کو اس میں برکت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے اس کے اندر برکت ہوگی۔ یہ برکت کی دعا دے کر کے، وہ اونٹنی دے کر کے اس کو اس بیماری سے صحیح کر کے وہ فرشتہ آگے چل گیا۔ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچا جو گنجا تھا۔ وہ گنجا آدمی کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے، کہتا ہے تمہیں کس چیز کی چاہت، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں سب سے پہلے تو یہی چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ کو گنجا کہتے ہیں، اس کے سر پہ بال نہیں ہے، مزہ لیتے ہیں، کہ میرا یہ سر کا گنجا پن صحیح ہو جائے، یہ دور جو ہو جائے، گنجا پن، میرے سر پہ بال اگائے۔ تو فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس کے بال اگائے۔ جب اس کے بال اگائے، پھر اس کے بعد میں فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، اچھا تم بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کون مال پسند ہے؟ مال میں سب سے زیادہ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ تو اس گنجے پن والے آدمی نے کہا، مجھے سب سے زیادہ گائے اور بیل پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک اچھی حاملہ جو گائے تھی اس کو دے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے اندر برکت دے گا، یعنی اس گائے کے اندر تیرے لیے برکت ہی برکت ہوگی۔ وہ اس کو گائے دے کر کے آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھتا ہے تو وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے جو آدمی اندھا تھا، نابینا تھا۔ نابینے شخص سے بھی اس نے یہی سوال کیا کہ تم بتاؤ تمہیں کس چیز کی چاہت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی دور کر دے، میں بھی لوگوں کو دیکھ سکوں، میں بھی دنیا کو دیکھ سکوں، اللہ نے دنیا کیسے بنایا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی تمام نعمتوں کو میں دیکھنے سے محروم ہوں، میرے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میری سب سے زیادہ اچھا اور چاہت ہے میری آنکھ کے اندر بینائی آ جائے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے بھائیوں اس کے آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس لوٹا دی، وہ آدمی دیکھنے لگا، اس کے آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، صحیح سالم ہو گیا۔ تو فرشتے نے اس سے بھی سوال کیا، اچھا تم بتاؤ تمہیں مال میں سے سب سے زیادہ مال کون سا مال پسند ہے؟ تو اس اندھے آدمی نے کہا، مجھے سب سے زیادہ بکری پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کے لیے ایک حاملہ بکری دے دیا اور اس کے لیے دعا کیا کہ تجھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہی برکت ہوگی۔ بہرحال فرشتہ تینوں آدمیوں کے پاس سے ان کی تمام فرمائشوں کو پورا کر کے چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مال میں اتنا برکت دیا، اتنا برکت دیا کہ جس شخص کو اللہ نے اونٹ دیا تھا وہ فرشتے نے اس کے اونٹوں کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ پورے وادی میں صرف اسی کے اونٹ نظر آتے، پورا وادی اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی حاملہ وہ 10 ماہ کی اونٹنی دے کر کے گیا تھا نا، اونٹنی بچہ دیا، پھر اور بچے پہ بچہ ہو کر کے اللہ نے اتنا برکت دیا، پورا میدان، پورا وادی جہاں دیکھو اسی کے اونٹ بھرے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے وہ گائے والے کے وادی میں صرف اسی کے گائے اور بیل سب کے سب بھرے ہوئے تھے۔
بکری والوں کے وادی میں اس کی صرف بکریاں بھری ہوئی تھی، اللہ نے اتنا دے دیا، تینوں کو خوب نوازا، خوب دیا، خوب برکت دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ آزما رہا۔ دیکھیے اب آزمائش کے طور پر پھر وہی فرشتہ جو انسانی شکل و صورت میں ان کے پاس پہلے گیا تھا، اسی شکل و صورت میں پھر اسی پہلے کوڑھی آدمی کے پاس جاتا ہے انسانی شکل و صورت میں، اور کہتا ہے کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے میں ایک نہایت ہی فقیر آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، اور میرا سفر خرچ جو سامان تھا سفر کرنے کا سب ختم ہو گیا، میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، اور مجھے اللہ کے علاوہ کوئی میرے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے جو میری ضرورت پوری کر سکے، یعنی اب اللہ کے علاوہ میری کوئی ضرورت پوری کرنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے میں تم سے صرف ایک اونٹ مانگ رہا ہوں، ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں، آرام سے اپنے سفر کو میں کر سکوں۔ میرے بھائیو، فرشتے نے اس آدمی کو جس کو کوڑھی تھا اس کی بیماری کو صحیح کیا اور اس کے بعد میں اونٹ دے کر کے گیا، اس سے یہ سوال کیا۔ اب یہ آدمی، یہ کوڑھی آدمی جو صحیح ہو گیا، جس کے پاس مال ہی مال تھے، اس نے کیا کہا؟ میرے پاس تو اور بہت سارے مستحقین ہیں، یعنی مستحقین کی کمی نہیں ہے میرے پاس، تمہارے پاس یعنی تم کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی میرے سامنے بہت سارے لوگ مانگنے والے آتے ہیں، مستحقین کی کمی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ انکار کر دیا، فرشتے کو انکار کر دیا۔ اللہ آزما رہا تھا میرے بھائیوں۔ جب اس آدمی نے، کوڑھی نے انکار کر دیا تو اس فرشتے نے کہا شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا اس سے پہلے تم کوڑھی نہیں تھے؟ کیا تم سے لوگ گھن نہیں محسوس کرتے تھے؟ کیا تم فقیر اور قلاش نہیں تھے اس سے پہلے؟ اللہ نے تمہارے کوڑھی پن کو دور کر دیا، اللہ نے تمہیں آج اونٹوں سے مالا مال کر دیا ہے، اور آج تم اس طرح سے باتیں کر رہے ہو۔ اتنے میں وہ آدمی غصہ ہو گیا، نہیں یہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں فقیر آدمی تھا، مسکین تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سارا مال جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے آبا و اجداد کی وراثت ہے، یعنی میرے باپ دادا سے چلی آ رہی، میرے باپ دادا ہی سب مالدار تھے، تم جھوٹے ہو، میں فقیر نہیں تھا۔ جب اتنا سننا تھا میرے بھائیو، فرشتے نے پھر کیا بددعا دیا؟ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو اگر تم کوڑھی تھے تو اللہ تم کو تمہاری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہو، آدمی جھوٹ بول رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے امتحان میں وہ ناکامیاب ہوا، اس کو اس کے پہلے حالت میں لوٹا دیا۔ پھر وہی بیماری اور وہی کوڑھی پن اور اس کا فقیری شروع ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کیسے آزماتا ہے، یہ فیل ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ آگے بڑھتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا، جس کے سر میں بال نہیں تھے، اس آدمی سے بھی یہی سوال کرتا ہے میں مسافر ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، میرا سفر کا جو سامان تھا ختم ہو گیا ہے، میں تم سے صرف ایک گائے چاہ رہا ہوں، یعنی ایک گائے یا بیل تم مجھ کو دے دو تاکہ میرا سفر جاری رہ سکے، میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں، حاجت پوری کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، اس آدمی نے بھی، یعنی اس گنجے آدمی نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ نہیں، یعنی تجھ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اس آدمی سے بھی فرشتے نے یہی بات کہا، کیا تم اس سے پہلے گنجے نہیں تھے، تمہارے سر میں بال نہیں تھے؟ تو اس آدمی نے بھی انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ایسا کر کے بولا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو میرے بھائیو، فرشتے نے اس آدمی کو بھی یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ تو اللہ نے اس گنجے آدمی کو بھی اس کو پہلے حالت میں لوٹا دیا، وہ پہلی حالت میں پھر آ گیا۔ یہ دونوں آدمی امتحان میں ناکامیاب ہو گئے، فیل ہو گئے۔ پاس کون ہوتا ہے؟ آگے دیکھیے۔ پھر وہی آدمی اس اندھے آدمی کے پاس جاتا ہے، نابینا شخص کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرا سفر جو تھا
خرچ تھا سب ختم ہو گیا ہے، میں آپ سے صرف ایک بکری چاہتا ہوں، زیادہ نہیں، ایک بکری چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو لے کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ میرے بھائیوں، اس آدمی نے کہا، اندھے آدمی نے کہا، نابینے نے کہا کہ لے لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مال، ایک بکری نہیں، تم کو جتنی ضرورت ہے۔ اس آدمی سے فرشتے نے یہ کہا تھا، کیا اس سے پہلے تم نابینا نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، اللہ نے تم کو صحیح کر دیا ہے، ٹھیک کر دیا ہے؟ اس آدمی نے بالکل قبول کر لیا، یہ صحیح بات، میں اس سے پہلے اندھا تھا، نابینا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے میرے آنکھوں کو صحیح کر دیا، میں دیکھنے کے لائق ہو گیا، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، لے لو، ایک بکری نہیں، یہ بکری جو وادیوں سے بھری ہوئی ہے، جتنا چاہتے ہو سب لے کر کے چلے جاؤ، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ جب اس آدمی نے، اندھے آدمی نے یہ جواب دیا لے لو، تو میرے بھائیو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان تھا، تمہاری آزمائش تھی، اور تمہارے دو ساتھی بھی جو تھے ان کا بھی امتحان تھا، وہ دونوں لوگ تو امتحان کے اندر فیل ہو گئے، ناکامیاب ہو گئے، اور اللہ تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے، تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو، تم امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، تو یہ مال و دولت تمہارے پاس جو ہے وہ برقرار ہے اور رہے گا، لیکن تمہارے دو ساتھی جھوٹ بولے، اللہ نے ان کو ان کی اصلی حالت میں لوٹا دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہم اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر کے ان تینوں کو آزمانا چاہا، تو اس میں سے دو آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، ان کو امتحان لیا، وہ ناکامیاب ہو گئے، وہ جھوٹ بولے، انہوں نے صدقہ نہیں دیا، اس آدمی کے اوپر خرچ نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیا، وہی بیماری، وہی غریبی۔ اور جو آدمی جس نے دیا، اللہ نے اس کو پورا مال دولت، اس کی بینائی سب برقرار رکھا۔ ہم اور آپ کو بھی اس حدیث سے یہ پتہ چلا، اللہ نے ہم میں سے جس کو نوازا ہے، مال و دولت دیا ہے، جب جہاں جو موقع ملے اللہ کے گھر میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں اگر خرچ کرنے کا موقع رہے، آپ وہاں چوکیے مت میرے بھائی، وہاں پر ہاتھ کو روکیے مت، دیجئے، انشاءاللہ آپ کا وہ دینا اللہ کو پسند آئے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ برقرار رہے گی، اللہ اور دے گا، اور راستے ہموار کرے گا، اور کہیں نہ کہیں سے آئے گا۔ لیکن آپ جب دینا بند کر دیں گے، روک لیں گے، وہی تو اللہ آزماتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، تم دے رہے ہو کہ نہیں دو گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو کہاں سے خسارے میں ڈال دے، بزنس میں نقصان ہو جائے، جو مال آنے والا ہے وہ روک لے، اس میں ہم اور آپ کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے ہم کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔